بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں اور آج 3 کیسز لگے ہوئے تھے. ایک سائفر کیس جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پہلے کارروائی کی گئی بند کمرے کے اندر اور جس طرح سے نوٹیفیکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے، وہ تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا گیا اور جتنی کارروائی تھی اس کو واپس اگست کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا. دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوا. اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے؟ صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس نے اس ظلم و جبر کے اوپر آواز اٹھائی، آپ نے اس کی ہمت تو توڑ نہ سکے آپ، اور آپ نے اس کے اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا شروع کر دیے. دوسرے نمبر پر جو عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے، اس کے اوپر بڑی اہم جو ہے بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آج خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر کہنی ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیس کے اندر جو گواہ اور کیس بنانے والے لوگ آئیں گے ان سے سب سے پہلے ہم حلف لیں گے کہ وہ حلف کے اوپر یہ بتائیں گے کہ کیا کسی شخص کو اغوا نہیں کیا گیا. میں خاور مانکا کی بات کر رہا ہوں کہ اغوا کر کے اس کے اوپر کیس بنا کر کیا اس سے زبردستی یہ بیان نہیں لیا جا رہا، تو گواہی دینے سے پہلے اس سے حلف لیا جائے گا. اسی طرح دوسرے گواہ اون چودھری وغیرہ، تو ان سے حلف لیں گے ہم اور وہ حلف کے اوپر بتائیں گے کہ یہ گواہی جو ہے یہ اپنی وہ سچی دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر نہیں ہے اور وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ گواہی دے رہے ہیں. نمبر 2 بات، اس کیس کے اندر آج بی بی صاحبہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ سماعت کے درمیان سے وہ باہر آئیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ چارج فریم کر رہے ہوں گے تو پھر دوسرے اس ایکیوز کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایک صرف عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی ہے.